अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, आप भी कप्तान हैं, मैं भी कप्तान हूं। इमरान खान ने बतौर खिलाड़ी अपने मुल्क का झंडा कामयाबी से लहराया। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 6 रुकनी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ज़रूरी है। ये अल्फाज हैं तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के, जो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदा किए। Of course, Imran Khan also is a sportsman. Özellikle kriket sporunda yıllarca ülkesini zaferden zafere taşıyan, he carried his country's flag from victory to victory yeni başarılara imza in cricket, inanıyorum. and I believe that he will have the same success in politics. Kaptan sıfatıyla da And being the captain of his team, he has the title of captain. And of course, I was the captain of my team in soccer. Started before the trilateral Istanbul summit, Afghanistan, Pakistan, Turkey summit. We hope for these summits to continue where they left off. I talked about this in the meeting with Ashraf Ghani, and he expressed a positive view, and I also expressed this with my brother, and he also expressed a positive view, and hopefully at the closest date, hopefully after the March 31st elections, we will realize this in Istanbul. Because Afghanistan, Pakistan, Turkey, this trilateral summit will help solve many of the problems facing these countries. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी तुर्की से ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया और अफ़गानिस्तान के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। So the affiliation, the love, the connection between Turkey and Pakistan has always been there. And I want to stress that we want to take this relationship to a much higher level, a level that so far has not been reached. But above all, we want to have enhance a relationship, closer relationship with Turkey. And the issue about Afghanistan, people of Afghanistan have been suffering for almost over 3 decades. It's time that the international community, anyone who can help in bringing peace there, Pakistan has already been helping a dialogue between the Taliban and the Americans, but it needs a much stronger effort from all the stakeholders, neighbors, and I look forward to the summit meeting, inshallah, later in Istanbul, where we hope that Afghanistan, Pakistan, and Turkey will be able to help in this peace process. As I said, a much badly needed peace. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तुर्की में इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजारा। मईशत और सिफारतकारी के मैदान में वज़ीर आज़म इमरान खान और वफ़द भरपूर मुतहरिक भी रहा। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की दावत पर गुज़श्ता रोज़ तुर्की पहुँचे थे और आज तुर्क सदर से 1-on-1 और वफ़द की सतह पर भी उन्होंने मुलाकात की। उससे कबल वज़ीर आज़म ने पाक तुर्क बिजनेस काउंसिल, ताजरों और सनतकारों से खिताब भी किया। अपने खिताबात में वज़ीर आज़म ने तुर्क सरमायाकारों को ये पैगाम दिया कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात मुझ तक पहुँच गए हैं जो दूर कर दिए जाएंगे। Corruption becomes the reason why countries also do not achieve their potential. So I can assure you that your concerns, we look forward to the paper which you're going to give us, that where are the problems happening. Some of us we already know because we've discussed the various issues Turkish investors faced in Pakistan. We have already discussed this. Erratic policy making, unpredictable policies, decisions changed midway through, and so no investor likes this unpredictability, and then you set out to invest something given a certain set of policies, and then midway through the policies are changed. We realize that that's what's been happening. But we want to assure you that we will be now, you will be finding a completely different government, a government that is going to promote investment.
عمران خان نے جہاں ترک سرمایہ کاروں کو یقین دہانیاں کروائیں، وہیں سابقہ غیر ملکی دوروں کی طرح اس بار بھی پاکستانی نظام کی خامیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کرنا وہ نہ بھولے، اور اسی بنیاد کو بنیاد بنا کر اپوزیشن کو ایک بار پھر ایک اور غیر ملکی دورے پر تنقید کا موقع ملا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار پھر وزیراعظم نے ترک تاجروں کے سامنے پاکستان میں کرپشن کا وہی گانا گایا جو وہ سعودی عرب، ملیشیا اور چین میں گا چکے ہیں۔ وزیراعظم صاحب خود پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا کرپٹ ترین ملک ہے۔ یہ موقف ہے مسلم لیگ نون کا۔ اپوزیشن کے اس اعتراض کو ہم نے گزشتہ جو دورہ چین تھا وزیراعظم کا، اس میں بھی حکومت کے سامنے رکھا تھا۔ اس کا جواب کیا ملا تھا، پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ ہمارا نیشنل مائنڈ سیٹ بن گیا، یہ ہمارا نیریٹو بن گیا کہ اپنی غلطی چھپاؤ۔ دیکھیں دنیا، وی آر لیونگ ان اے گلاس ہاؤس بیکاز آف میڈیا، بیکاز آف دا یوتھس۔ دنیا آپ کی ہر چیز کو دیکھتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ اب تو گوگل ارتھ نہیں ہے، وہ آپ کو ہر جگہ اسپاٹ کر لیتا ہے، ڈرونز آپ کے آگے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے پرائم منسٹر جا کے دنیا میں کہیں جی بڑا اچھا ملک ہے، کوئی کرپشن ہی نہیں، آپ انویسٹ کریں؟ پیپل ول ڈسرسپیکٹ ہم فار لائنگ ٹو دیم۔ واٹ ہی ڈز از دا فالوئنگ، ہی ٹیلز یو دیر آر پرابلمس but those problems are minimal. We are here to solve them. آلدو کہ ترکی کو گزشتہ عرصے سے خود بھی معاشی مشکلات کا سامنا رہا ہے، اور وزیراعظم کے اس دورے سے توقع یہ کی جا رہی کہ پاکستان معاشی بحران سے نمٹنے میں ترکی کے تجربات سے فائدہ بھی اٹھائے گا۔ گزشتہ برس سپٹمبر میں ترک کمپنی حیات کیمیا نے پاکستان میں $330 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ گزشتہ برس ہی پاکستان نے ترکی سے $4 ملین کا دفاعی ساز و سامان خریدا، جبکہ گزشتہ ماہ پاکستان اور ترکی کے درمیان منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روکنے کا معاہدہ بھی طے پایا۔ یہ بات یقیناً اہم ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلقات بہت ہی مضبوط ہیں، لیکن اس کی جھلک باہمی تجارت میں نظر نہیں آتی۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان مجوزہ آزادانہ تجارتی معاہدے کے تحت امید یہ کی جا رہی تھی کہ 2016 سے 2019 کے درمیان باہمی تجارت کو $5 ارب تک لے کے جائے گا، یہ ہدف رکھا گیا تھا، لیکن حالیہ اعداد و شمار کے مطابق پاک ترک سالانہ تجارتی حجم $50 کروڑ سے بھی کم رہ گیا ہے۔ پاکستان سے ترکی کو جانے والے برآمدات کا حجم جو ہے وہ $15 کروڑ تک سکڑ گیا ہے۔ اس تمام تناظر میں وزیراعظم عمران خان کا دورہ ترکی کتنا اہم ہوگا؟ اس کے علاوہ کیا پاکستان اور ترکی کے درمیان سکڑتی تجارت سنبھل پائے گی؟ اور آج بڑی بات کا بڑا سوال کہ کیا ترکی افغانستان میں قیام امن کے لیے ہونے والی کوششوں میں پاک افغان حکومتوں کے درمیان دوری اور اختلافات دور کر پائے گا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پارڈے اسکول آف گلوبل اسٹڈیز باسٹن یونیورسٹی کے ڈین اور فارن افیئرز پر حال ہی میں حکومت کی جانب سے بنائی گئی ایڈوائزری کونسل کے ممبر پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ترکی پاکستان کا جو ریلیشن کہہ رہے ہیں کہ نئے دور میں داخل ہونے والا ہے؟ اس سے پہلے پرائم منسٹر UAE گئے، چائنا گئے، سعودی گئے، ملیشیا گئے، زیادہ تر ان کا فوکس اکنامک جو پاکستان کی سچویشن تھی کہ ان سے کچھ مل جائے، بیل آؤٹ مل جائے، لیکن ترکی کی جو اپنی کنڈیشن ہے اکنامک وہ شاید اتنی اسٹرانگ گزشتہ کئی 2-3 سالوں سے اس طرح سے نہیں رہی۔ اوورآل آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کچھ اچیو کر پائیں گے اس دورے سے؟ میرے خیال میں اچھا دورہ تھا اور تمام اچھے دورے تھے، لیکن ان دوروں سے کہ ایک تو یہ اکنامک امپورٹنس ہے، اور خصوصاً جو ہماری معاشی صورتحال تھی کہ جس میں ہمارے فورن ریزروز کا مسئلہ تھا، تو اس تمام تر فوکس اس پہ رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ایک یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک طرح سے ہمیں نظر آنا شروع ہوا ہے کہ اس حکومت کی جو سفارتی پالیسی ہے یا سفارتی سٹائل ہے وہ کیا ہے۔ اس میں ایک تو یقیناً فارن منسٹر ہمیشہ اہم ہوتے ہیں اور بہت عرصے ہمارے پاس نہیں تھے، تو ایک تو ہمارے پاس ایک فعال فارن منسٹر جو ہے وہ ان کی پالیسی نظر آتی ہے، لیکن یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ فارن پالیسی کا جو فیس ہے وہ پرائم منسٹر خود بھی ہے، تو وہ ان اے وے وہ لیڈنگ آن دا فرنٹ جو ہے، وہ بات یہاں اہم ہے۔ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ترکی کے لیے بھی اہم ہے۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات پرانے ہیں، دیرینہ ہیں، ایک زمانے میں ایک RCD ہوتی تھی، لیکن اس وقت ترکی پہ بھی پریشر ہے، امریکہ کی طرف سے بھی، خطے کی طرف سے بھی، تو ان کو بھی مضبوط دوستوں کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کمپیئر کیا کہ جی اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کی جو فارن پالیسی ہے اس کا فیس جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں۔ کین وی گو بیک ٹو جب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، اس سے کمپیریزن کچھ ہو سکتا ہے؟
شاید کچھ عرصے بعد فی الحال قبل از وقت شاید، لیکن میرے خیال میں اس کی ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے میرے خیال میں. اگر پاکستان کا فارن پالیسی آبجیکٹو نمبر 1 ہو، عمران خان نے تو بالکل ظاہر کر دیا ہے کہ اکنامک ڈپلومیسی ان کے لیے بہت اہم ہے. سفارتی جو پاکستان میں کانفرنس ہوئی سفیروں کی، اس میں بھی انہوں نے کیا. لیکن میرے خیال میں جو سب سے نمبر 1 فارن پالیسی آبجیکٹو اس وقت پاکستان کا ہو گیا وہ ہمارا جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کے حوالے سے، اینڈ دا نیڈ فار فرینڈس، کہ یہ تصور نہ کیا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ دوستوں کے بغیر ہے. جی تو یہ جو دورے ہیں میرے خیال میں ایک طرح سے اگر یہ مضبوط کرتے ہیں اس رجحان کو، اور میرے خیال میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب دوسرے ممالک کے کون سے صدور یا ہیڈز آف اسٹیٹس ایسے ہیں جو آتے ہیں، کہ میرے خیال میں خصوصاً جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو ایک تغیر ہے، چائنا کا رائز ہو لے، یو ایس میں ٹرمپ صاحب کی پالیسی ہو لے، اس میں یہ، یا ہمارے خطے میں سعودی عربیہ دیکھ لیں آپ، ایران دیکھ لیں آپ، ترکی دیکھ لیں آپ، افغانستان دیکھ لیں، ڈپلومیسی جو ہے وہ زیادہ سینٹر سٹیج لے رہی ہے. اور اس وقت پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے نہ تو آئسولیٹ ہوں، نہ ہم پہ یہ الزام لگایا جا سکے کہ آپ تو آئسولیٹ ہیں، آپ کے نہ یہ پرسیپشن ایک کریٹ ہو کہ جی پاکستان آئسولیٹڈ ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس دورے میں جو میں نے وہ پوری جو پریس کانفرنس تھی وہ سنی، جو سب سے اہم چیز اس میں لگی جو افغانستان میں قیام امن کو لے کر جو ٹرائل لیٹرل سمٹ کی بات کی، کچھ چند ہفتے پہلے ہی پاکستان کی کوششوں سے افغان طالبان اور امریکنز جو تھے وہ ساتھ میں بیٹھے یو اے ای میں، لیکن اس میں یہ تھا کہ افغان گورنمنٹ ابھی تک تھوڑی سی ناراض ہے کہ جی آپ نے افغان طالبان کے ساتھ ہماری تو بات چیت نہیں کرائی، اور کچھ معاملات اس طرف تھوڑے سے بگڑ بھی گئے تھے. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اردوان جو ہیں وہ کوئی اس میں ایسا رول پلے کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ دونوں ممالک جو ہیں ان میں ایٹ لیسٹ ایک دوسرے سے اب ناراضگی تھوڑی بہت بھی جو ہے وہ دور ہو جائے؟ میری اپنی رائے ہے کہ سلسلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی کٹی ہے اور وہ اٹھا کے کہیں گے یار دیکھو تم دونوں آپس میں کھیل لو، کیونکہ ترکی خود ایک پلیئر ہے افغانستان میں. دیکھیں ایک زمانے میں دنیا کے سب سے زیادہ جو ریفیوجیز تھے وہ پاکستان میں ہوتے تھے، جو افغان ریفیوجیز. اس وقت جو دنیا کا ملک نمبر 1 پہ ہے فار ہوسٹنگ ریفیوجیز وہ ٹرکی ہے، اور یقیناً وہ تو زیادہ سریا کے ہیں، لیکن افغانستان میں ٹرکی از ناٹ اے اسمال پلیئر. تو اس وقت افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک جو ایسا علاقہ جو کئی سالوں سے فلکس میں تھا اب اور بھی فلکس میں آ گیا، ایک تغیر جو ہے وہ بہت بڑھ گیا. خصوصاً جو قطر میں گفتگو ہوئی امریکہ کی اور طالبان کی، لیکن اس میں افغان حکومت جو تھی وہ موجود نہیں تھی. پھر جس قسم کی سٹیٹمنٹس پچھلے کچھ دنوں میں ٹرمپ صاحب سے آئیں کہ جی ہم تو نکل جائیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ان کی اپنے فوج سے جو جھگڑے چل رہے ہیں. پھر یہ کہ جو چائنا کی رائز ہے اس میں اب میرے خیال میں افغانستان پہلے سے بھی زیادہ ایک طرح سے ایک فلیش پوائنٹ یہ بن گیا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے. جی ٹھیک، لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا ہوگا اور کون کون پلیئر ہوں گے. تو اس لحاظ سے یہ جو سیف افریقی کانفرنس ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ افغانستان اور پاکستان بات کرے گا اور ترکی جو ہے وہ دوستی کرائے گا. یہ خود میرے خیال میں ایک پلیئر ہے، اور تینوں کے لیے اہم ہے یہ تعین کرنا کہ جو بھی جس اونٹ بھی کروٹ بیٹھتا ہے، جس کروٹ بھی اونٹ بیٹھتا ہے اس میں ان تینوں ممالک کا اور حکومتوں کا افغانستان کی حد تک کیا حصہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ تو میں کہوں گا کہ آپ سے سیکھنا چاہیں گے، سننا چاہیں گے کہ زیادہ کچھ میڈیا میں آج پاکستان میں یہ بھی رپورٹ ہوا کہ جی عمران خان وہاں پہ گئے ہیں تو شاید ترک صدر چونکہ ان کے شریف برادران کے ساتھ اپنے ایک ریلیشنز اور وہ بھی ہیں تو ان کے لیے شاید کوئی NRO کی بات ہو، ان پہ ہاتھ ہولا رکھیں، یہ چیزیں. لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں یا ڈسکس ہوتی ہیں یا خام خیالی ہے ہماری؟ کبھی کمار ہو جاتی ہیں لیکن بالعموم خام خیالی ہے. دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک جو اصول بڑے اہم ہیں وہ یہ کہ ایوری کنٹری فار اٹ سیلف، کہ ہر ملک جو ہے وہ ہمیشہ اپنا سوچتا ہے اور اگر نہیں سوچتا تو غلطی کرتا ہے. ٹھیک، اور یہی کام ہے سفارتکاری کا کہ عالمی چیزوں پہ نظر ہو لیکن آپ اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ اردوغان صاحب کا یا شریف برادران کا یا عمران خان کا نہیں ہے، وہ پاکستان کا ہے، وہ ترکی کا ہے. ٹھیک. اور میرے خیال میں اس خام خیالی سے ہٹنا چاہیے. اور مجھے نہیں ایسا لگتا کہ دیکھیں ان کو عمران خان کو پارلیمنٹ میں لے کے گئے اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے ڈبل چیک کرنا پڑے گا، جب اردوغان صاحب ادھر آئے تھے اور پارلیمنٹ میں انہوں نے خطاب کیا تو شاید عمران وہاں نہیں تھے. تو یہ پرسنالٹی بیس نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ تم نے میری عزت خراب کر دی تھی، میں ممالک کے درمیان
दरमियान ताल्लुकात। चलें ये एक दूसरा असूल बहुत ज़रूरी है और बहुत मुख्तसर। दूसरा असूल बड़ा ये है कि फॉरेन पॉलिसी नेशनल होती है, पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती। ठीक, फॉरेन पॉलिसी PML की नहीं है या PTI की नहीं है, वो पाकिस्तान की है और उस पर अमूमन कन्वर्जेंस होती है और होनी चाहिए। ठीक, मुख्तलिफ पार्टीज़ की। ठीक, डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे कि तुर्की और सऊदीज़ के इस वक्त जो ताल्लुकात हैं जमाल खशोगी के उसके बाद मर्डर के बाद, अब पाकिस्तान के रिलेशन सऊदीज़ के साथ हमें अभी उन्होंने $2 बिलियन दिए, मज़ीद भी डिफ़र्ड पेमेंट्स पे वो देंगे। तुर्की के साथ अभी रिलेशंस हमारे वो भी हिस्टोरिक हैं, दोनों के आपस में ताल्लुकात जो हैं, तो पाकिस्तान ये बड़ा थिन बैलेंस है। पाकिस्तान क्या आप समझते हैं कि मेंटेन रख पाएगा दोनों के साथ? क्योंकि ऐसा होता है कि जी अगर तुर्की के हम ज़्यादा करीब गए तो सऊदीज़ नाराज़ ना हो जाएं, सऊदीज़ के करीब गए तो तुर्की नाराज़ ना हो जाए। ये थिन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बैलेंस है कि नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो है एक तरह से मुस्बत बात ही हो सकती है कि अगर आप पिछले कुछ सालों की पाकिस्तान की पॉलिसी देख लें, यमन से शुरू होकर जी, क्या पाकिस्तान ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है और कर सकेगा कि हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, कि हम इनमें से साइड्स नहीं चूज़ करेंगे? क्योंकि जो दौर में हम रह रहे हैं और जो मुझे सामने नज़र आता है हमें 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, उसमें ये चूज़ करना कि यार जो जीतेगी हम उसके साथ चले जाएंगे, बड़ी ही मेरे ख्याल में मुश्किल काम होगा और शायद हमाकत का काम होगा। इसमें सिर्फ सऊदी अरेबिया और तुर्की का हिस्सा नहीं है, इसमें सिर्फ जमाल खशोगी का हिस्सा नहीं है, इसमें ईरान का आपको जिक्र फिर लाना पड़ेगा। इसमें अगर अफ़गानिस्तान में कोई मेजर चेंज होती है अमेरिकन फ़ौज के हवाले से तो उसका लाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का गोल ये होना चाहिए कि रीजन में 2 किस्म की अपनी हमारा मैसेज होना चाहिए मेरी राय में। एक ये कि हम इंडिपेंडेंट हैं और दूसरा हम कंसिलिएशन और रीजन को साथ लाने की कुव्वतों में हैं, इसको बांटने की कुव्वतों में नहीं है। कि जो भी कोशिश ऐसी होगी कि ये ममालिक आपस में आ सकें, तो जो जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि हम इन ममालिक को किस तरह साथ ला सकते हैं, इफ़ दैट हैपन्स, फिर आप वो 1970 की दिहाई की पॉलिसी की तरफ आते हैं, फिर आप पाकिस्तान का एक रीजनल रोल देखते हैं, नॉट एज ए रिसीवर ऑफ पॉलिसी बट एज बिल्डर ऑफ कंसेंसस। अली भुट्टो को और इमरान खान को कंपेयर भी कर सकते हैं। कुछ महीने बाद फिर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी 18वीं तरमीम की और वफाक और सिंध के दरमियान इख्तियारात के तनाज़े की। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या हेल्थ का शुबा मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में होना चाहिए? 18वीं आइनी जो तरमीम है वो क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मामले पर अहम रिमार्क्स आज सामने आए, जहां पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा रबानी की जानिब से 18वीं तरमीम के तहत सूबाई इख्तियारात पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम को पार्लियामेंट में बिना बहस मंजूर किए जाने पर सवालात उठाए थे। आज समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन ने वाज़ेह किया कि अदालत 18वीं तरमीम का जायज़ा नहीं ले रही, बल्कि मामला सिर्फ 18वीं तरमीम के तहत शुबे सेहत और चंद हस्पतालों का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या सूबे को हेल्थ के शोबे का मुकम्मल इख्तियार दे दिया जाए? अगर सूबे सेहत के शोबे में बेहतरी की कोशिश ना करें तो क्या वफाकी हुकूमत मदद के लिए ना आए? क्या वफाकी हुकूमत लोगों को सहूलियात देने में कोई किरदार अदा नहीं कर सकेगी? जिस पर सेनेटर रज़ा रबानी ने जवाब दिया कि मुमकिन है कि मेरी तशरीह गलत हो। उनकी मंशा ये है कि सेहत का शुबा सूबे ही देखें, और अगर हॉस्पिटल्स सूबों को नहीं मिलेंगे तो आइन का मुत्तालिका आर्टिकल 18वीं तरमीम का अपनी अहमियत खो बैठेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 18वीं तरमीम को अदालत ने आइनी और दुरुस्त करार दिया। ये कोई सियासी मसला नहीं है, कानूनी सवाल है। हमारे सामने छोटे बड़े सूबे का सवाल नहीं है, ये तफरका पैदा नहीं करना चाहते, बल्कि अदालत ने सिर्फ कानूनी नुक्ते की तशरीह करनी है। चीफ जस्टिस ने रज़ा रबानी को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं कि हम गरीबों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर छोड़ दें? आपके मुताबिक वफाकी हुकूमत हॉस्पिटल बनाकर सूबे के हवाले कर दे और वफाक सिर्फ ग्रांट ही देता रहे? जिस पर सेनेटर रज़ा रबानी ने जवाब दिया कि 1935 के आइन के तहत भी हेल्थ का शुबा सूबों के पास ही था। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रज़ा रबानी साहब, कानून अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था,
وہ قانون ہمیں اپنی تاریخ اپنے آئین سے ہی شروع کرنی چاہیے۔ سینیٹر رضا ربانی نے موقف اختیار کیا کہ وفاقی حکومت کے صحت کے شعبے میں کام سے صوبوں اور وفاق میں تنازع پیدا ہوگا، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ وفاقی حکومت اگر صوبائی ریگولیشن کو فالو کرے تو تنازع پیدا نہیں ہوگا۔ اس موقع پر رضا ربانی کا کہنا تھا کہ ریاست میں وفاقی، صوبائی اور لوکل حکومتیں شامل ہوتی ہیں۔ وفاقی حکومت صوبے میں ہاسپٹل بنا سکتی ہے مگر اس کو چلا نہیں سکتی۔ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے اپوزیشن بالخصوص پیپلز پارٹی تواتر سے ان خدشات کا اظہار کرتی رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جا رہا ہے یا صوبوں کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت اس بارے میں واضح کر چکی ہے کہ فی الحال ان کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے۔ آج سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ عدالت 18ویں ترمیم کا صرف جائزہ جو ہے وہ جائزہ نہیں لے رہی بلکہ صرف کلیئرٹی لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان سابق سینیٹر ہیں افراسیاب خٹک صاحب، اور آپ کو یہ بتاتے چلے ناظرین کہ افراسیاب خٹک صاحب جو ہیں ان کو بانی سمجھا جاتا ہے، ان 3-4 لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم کو ڈرافٹ کرنے میں اور اتفاق رائے پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ خٹک صاحب، تھینکس فار جوائننگ اس۔ 18ویں ترمیم ابھی تک خٹک صاحب زیر بحث کیوں ہے؟ کون سے اختیارات وفاق کے پاس ہونے چاہیے، کون سے صوبوں کے پاس ہونے چاہیے؟ آج ہاسپٹل اور پبلک سیکٹر پر بات ہو رہی ہے کہ وفاق کے پاس ہاسپٹل ہونے چاہیے یا نہیں۔ کیا 18ویں ترمیم میں ان تمام چیزوں کی وضاحت موجود نہیں؟ اگر ہے تو پھر ان معاملوں پر کلیئرٹی کیوں نہیں آ پا رہی وفاق میں اور صوبوں میں؟ جی، گزارش یہ ہے کہ 2014 میں جب سیاسی اتل پتل شروع ہو گئی تھی تو اس وقت سے واضح تھا کہ جو لوگ وہ اتل پتل مچا رہے تھے ان کا ٹارگٹ صرف وہ گورنمنٹ نہیں تھی بلکہ آئین تھا، اور خصوصاً جو وفاقی نظام ہے جس کے تحت اختیارات کو ملک میں تقسیم کیا گیا ہے، اس نظام پر حملہ کرنا مقصود تھا۔ لیکن انتخابات کے نتائج ایسے نہیں آئے کہ جو موجودہ حکمران ہیں کہ جو وہ اپنے طور پہ آئینی ترمیمیں کر سکیں، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عدالتوں کا راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے نا، قانون سازی یا آئین پر بحث تو پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن بدقسمتی سے جس طرح سے اس پہ آج تبصرے ہوئے ہیں ان کا تعلق میرے خیال میں حقائق سے، قانون سے اور آئین سے نہیں ہے، بلکہ وہی پروپیگنڈا مہم ہے جو 18ویں ترمیم کے خلاف چلائی گئی ہے معلومات کیے بغیر۔ آپ ذرا یعنی اس پر غور کریں کہ اس ترمیم کے اوپر جو 2009 میں بحث شروع ہوئی تو 9 مہینے یہ بحث جاری رہی 2010 میں، اچھا 9 مہینے، اور اس میں 14 سیاسی پارٹیوں نے حصہ لیا۔ پارلیمنٹری کمیٹی میں جو آئینی پارلیمنٹری کمیٹی تھی جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان شامل تھے، اور جنہوں نے 9 مہینے کی بحث کی اور وہ بحث کو اپنی پارٹیوں میں رپورٹ کرتے رہے۔ میں عوامی نیشنل پارٹی میں تھا، میں نے عوامی نیشنل پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کو کئی بار بریفنگ دی اور پارٹی کی سیاسی جو فورم سے ان میں بھی میں نے بتایا، اسی طرح سے سب پارٹی کے نمائندوں نے اپنی اپنی پارٹیوں میں اس کی رپورٹ کی۔ اس کے بعد پھر سول سوسائٹی سے تجاویز مانگی گئی، اخباروں میں اعلان کیا گیا، اور ہمارے پاس بے شمار تجاویز آئیں جس پر بحث ہوئی۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس پہ بحث نہیں ہوئی ہے، اس سے زیادہ غلط بیانی اور کچھ۔ اچھا خٹک صاحب، آج کورٹ نے یہ سوال اٹھایا کہ جب 18ویں ترمیم کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اس پر بالکل بحث نہیں ہوئی۔ آپ نے تو وضاحت کی کہ 9 مہینے اس پر بحث جاری رہی، پھر اس پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سول سوسائٹی تک سے پوچھا گیا، اخبارات میں اشتہارات دیے گئے، لیکن یہ جو ساری بحث تھی اس پر رضا ربانی صاحب نے یہ تسلیم بھی کیا کہ ہاں جی ہو سکتا ہے اس پر بحث نہ ہوئی ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا رضا ربانی صاحب معاملے کو رفع دفع کروانا چاہتے تھے؟ عدالت کے مطابق پارلیمانی کمیٹی جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں پہلے ہی اتفاق رائے ہو چکا تھا کہ کیا کرنا ہے 18ویں ترمیم میں، اور پارلیمنٹ میں بحث ہی نہیں ہوئی۔ جی دیکھیے، میں تو عدالت میں نہیں تھا اس لیے وہاں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ 14 سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے کسی فیصلے کو کیسے قبول کر سکتی تھیں اگر انہوں نے بحث نہیں کی تھی، اگر ان کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں الگ الگ سے اس پہ رائے شماری ہوئی، اور رائے شماری سے پہلے تقریریں ہوئیں۔ خود سینٹ میں میں نے تقریر کی ایک دن پہلے، اور جو بعض پوائنٹ پہ اختلاف تھا اس پہ بحث بھی ہوئی۔ جو کچھ پارٹیوں نے جو مختلف نقطہ نظر رکھتی تھیں ہمارے صوبے کے نام کے حوالے سے اور کئی چیزوں کے حوالے سے، جس کا ہم نے جواب دیا، اور جس کے بعد اتفاق رائے پیدا ہوا، تو بحث تو ہوئی تھی۔ یہ کہ 9 مہینے کی ساری بحث
खुली पार्लियामेंट में नहीं हुई, ये हकीकत है। क्योंकि ये तो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसके अंदर सारी पार्टियों की नुमाइंदगी थी, तो 9 महीने तो उसमें बहस हुई, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी बहस हुई मंजूरी से पहले, कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी। ये उन्होंने कहा होगा कि 9 महीने हर रोज़ सेनेट में बहस नहीं हुई, ये अलबत्ता उन्होंने कहा होगा, लेकिन इसकी मानी ये नहीं है कि पार्लियामेंट में सिरे से बहस नहीं हुई। और फिर पार्लियामेंट कमेटियों के ज़रिए भी ऑपरेट करती है। ये कमेटियां पार्लियामेंट का ऐसा होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी में बहस जो थी वो पार्लियामेंट के अंदर ही बहस जारी रही, उसकी मीटिंग भी पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा खटक साहब, चूंकि आप ड्राफ्ट लिखने वालों में भी शामिल थे, 18वीं तरमीम के इत्तेफाक राय भी आपने काफ़ी कोशिश की, आपने ये फरमाया कि 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप किन किन के पास गए, लेकिन असल में मामला तो ये है कि क्लैरिटी अभी तक नहीं आ पा रही। वफाक और सूबों के दरमियान के कौन से इख्तियारात वहाँ पर हैं, कौन से यहाँ पर हैं, इस वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा। एक तरफ बातें ये भी हो रही हैं कि 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जा रहा है या जो सूबों के इख्तियारात हैं उनको कम किया जा रहा है, दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है कि जी उनका ऐसा कोई इरादा नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये अब क्लैरिटी कैसे लाई जा सकती है कि कम से कम सूबों को और वफाक को 18वीं तरमीम के लिए जो उनके इख्तियारात हैं अपने अपने दायराकार का पता हो? देखिए आदिल शाहजेब साहब, जो लोग सोते हों उनको जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागते हुए सोना चाहें तो उन्हें जगाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। बात यह है कि 18वीं तरमीम पर 1 साल इम्प्लीमेंटेशन हुई, जिसके अंदर पूरी बहस हुई। उसके बाद भी फिर फोरम्स हैं, मसलन इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है या वज़ारत मिनिस्ट्री है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है, जिसकी 18वीं तरमीम के बाद अहमियत बहुत बढ़ गई है। ठीक, वो क्यों मसाइल को एड्रेस नहीं करते? अगर कोई गलतफहमी है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। इसी तरह से बाद में जो अगर टीदिंग प्रॉब्लम पैदा हुए उसका भी हमने हल निकाला। आपको याद होगा जब ड्रग रेगुलेटरी एक कमेटी बनाने की ज़रूरत आई तो सारे सूबों ने मिलकर वफाक को इख्तियार दिया और वो कमेटी बन गई। तो मसाइल को तो हल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो मुहिम का मकसद मसले का हल नहीं है, बल्कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करना है। क्योंकि 18वीं तरमीम की वजह से एक तो ये हुआ कि मुल्क में गैर जमहूरी इक़दामात मुश्किल हो गए हैं, फिर वसाइल सूबों के पास चले गए हैं, और वसाइल सूबों के पास चल जाने से मुराद ये है कि वो आवाम के करीब हो गए हैं। और हमारा तो ख्याल ये है कि उसको ज़िलों और तहसीलों और यूनियन कौंसलों तक जाना चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ इस्लामाबाद में एक सल्तनत चला रहे थे उनके लिए तो ये हज़म करना मुश्किल है कि ये वसाइल जो हैं ये सूबों की गिरफ्त में या ज़िलों की गिरफ्त में या यूनियन कौंसलों की गिरफ्त में आ जाएँ। वो तो यहाँ पे बोरी में हाथ डाल के जितने पैसे निकालना चाहते थे निकाल लेते थे। तो अब उनको परेशानी है कि अगर वफाक के पास इतना बड़ा बजट नहीं होगा, इतनी बड़ी बोरी नहीं होगी, तो वो अपनी पसंद की पैसे कैसे निकाल सकेंगे। असल जगह जो है वो इख्तियारात का है। जो लोग पाकिस्तान में वफाकी जमहूरियत नहीं चाहते, वफाकी जमहूरियत से मुराद है आप उफ़क़ी जमहूरियत, यानी रीजन्स, सूबों के लिए इख्तियारात। पाकिस्तान एक डाइवर्स मुल्क है। देखिए ये बरसग़ीर 20वीं सदी में 2 बार सूबाई खुद मुख्तारी के मसले पर तकसीम हुआ, एक बार 47 में और दूसरी बार 71 में। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ लोग सूबाई खुद मुख्तारी को मसला मानने को तैयार नहीं हैं और वफाकी जमहूरी निज़ाम का एहतराम करने के तैयार नहीं हैं, तो फिर मुझे शक है। अच्छा खटक साहब, आपने वफाकी हुकूमत की बात की। इस वक्त वफाकी हुकूमत का एक स्टैंड पॉइंट ये कि फाटा के लिए जो 3% हिस्सा है NFC वार्ड से वो वफाक ने देना है, जाहिर बात है। इस पर वफाक का मौक़िफ़ है कि ये सूबों को देना चाहिए क्योंकि वफाक पर बोझ आएगा। ये बहस अभी आगे जाकर बढ़ेगी भी, क्योंकि KP और फाटा का जो इंज़माम है वहाँ पर आपको पता है कि अब ना फंड्स हैं बल्कि इंज़माम होना मुश्किल है, सिर्फ पेपर्स में ही हुआ है। क्या इस मामले पर आप वफाक के हुकूमत से इत्तेफाक करते हैं? देखिए ये दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए सूबों को कन्विंस करना चाहिए। मसलन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसीलिए है कि वहाँ पे जो सूबों या मरकज़ के दरमियान या मुख्तलिफ सूबों के दरमियान अगर मुख्तलिफ नुक्ते नज़र है तो उसके हल के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मौजूद है, जिस पर यह बहस हो सकती है। तो उसके अंदर बहस करनी चाहिए जहाँ सूबाई वज़ीर आला भी मेंबर्स हैं, वज़ीर आज़म भी उसकी सदारत करते हैं। लिहाजा क्यों नहीं वहाँ पे ले जाया जाता है इन मसाइल को। तो मैंने अर्ज़ किया कि मसाइल का हल है, और यानी हर रिफॉर्म में जब आप रिफॉर्म करते हैं उसके साथ मसले पैदा होते हैं, लेकिन आप उन मसलों का हल निकालते हैं। आप रिफॉर्म को तबाह नहीं करते, रिफॉर्म को पीछे नहीं धकेलते। यहाँ पर तो मसला यह है कि 18th अमेंडमेंट के बारे में ऐसी बातें कही गई
کہ इसको एक तरह से डिमोनाइज करने की कोशिश की गई, इसको एक तरह से एक ख़तरनाक चीज़ दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि आपको याद होगा 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो मुल्क की 2 बड़ी सियासी पार्टियों ने उस पर दस्तखत किए थे, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कंकरेंट लिस्ट एबॉलिश होगी जी, यानी जो मुश्तरका फहरिस्त है कवानीन की उसको एबॉलिश किया जाएगा। जो सन 73 के आइन की मंजूरी के वक्त वादा हुआ था उस पर अमल दरामद कराना मकसूद था और वफाकी निज़ाम को मुस्तहकम करना मकसूद था। मैं समझता हूँ कि इससे मुल्क को तो बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि देखिए इसके बाद अगर सूबों में तरक्याती काम नहीं होता तो उसकी ज़िम्मेदारी वो इस्लामाबाद पर नहीं डाल सकते जी। तो एक तरह से इससे विफाक मजबूत होगा, विफाक के दरमियान हम आहंगी बढ़ेगी। ये तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक है रिपब्लिक जमहूरियत और दूसरी है सल्तनत या एम्पायर। तो अब अगर आप जमहूरियत रिपब्लिक चलाना चाहते हैं तो उसके लिए तो 18th अमेंडमेंट ने अच्छी ज़मीन हमवार की है और पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसको विफाकी निज़ाम को मुस्तहकम किया है। और इससे मैं समझता हूँ कि नेशन बिल्डिंग और स्टेट बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ेगा और उस कंसेंसस और कंसेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, बजाय इसके कि बंदूक की गोलियों के ज़रिए हुक्मरानी की जाए। लोगों को इंक्लूड करके, लोगों को शरीक इक़्तिदार बना के मुल्क को आगे बढ़ाना मैं समझता हूँ और ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन बदकिस्मती से मैंने जैसे कहा गैर जमहूरी क़ुव्वतें खुश नहीं हैं, क्योंकि इस एक तरह से मजबूत सूबों से एक मजबूत पाकिस्तान तो बना है लेकिन अमरीत की राहें मसदूद हो गई हैं। आर्टिकल 6 के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 में अमरीत के ख़िलाफ़ जो दफ़ात हैं या जो मवाद था उसको मजबूत किया गया है। अब उस तरह से बराह रास्त मुदाखलत मुमकिन नहीं हुई है, इसलिए हमने देखा है कि बराह रास्त मुदाखलत की बंदिश के बाद नए रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं, नए तरीक़ों से हुकूमतों की तब्दीली का रास्ता बनाया जा रहा है और आइन में तब्दीली का रास्ता भी पार्लियामेंट से हट के देखा जा रहा है, जो फेडरेशन के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अफरोज़ खटक साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। अफरोज़ खटक साहब की जो अहम बात उन्होंने की कि एक बहस, एक नुक्ता नज़र जो गुज़श्ता अब बल्कि आज पूरा दिन ये चलता रहा मीडिया में भी कि शायद 18वीं तरमीम जिस वक्त ड्राफ्ट हो रही थी या उस पर बहस नहीं की गई। अफरोज़ खटक साहब जो हैं वो उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने ना सिर्फ 18वीं तरमीम को ड्राफ्ट किया बल्कि जो 14 सियासी जमातें थीं उनमें इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए भी उन्होंने रज़ा रब्बानी के साथ मिलकर बड़ा भरपूर किरदार अदा किया था। वो ये कह रहे हैं कि ये तासुर गलत है। 9 माह तक इस पर बहस होती रही, सेनेट में भी हुई, कौमी असम्बली में भी हुई, उसके बाद सिविल सोसाइटी से भी इस पर मांगा गया जो कि व्हाट दे थिंक अबाउट 18 अमेंडमेंट, अखबारात में इश्तिहारात भी दिए गए। तो ये नुक्ता नज़र हमने आपके सामने रखा। नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी कि क्या हुकूमत के इत्तेहादी तहरीक इंसाफ से वाकई नाराज़ हैं, इसकी वजह क्या है। हमारे साथ रहिएगा। मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से ही ये सदाएं बुलंद होना शुरू हुई कि इक़्तिदार में शरीक इत्तेहादी जो हैं वो सियासी जमातें वो हुकूमत से खुश नहीं, और अब इन सदाओं में इस वक्त जो है वो मज़ीद तेज़ी भी आ रही है। हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए एहतसाब के अमल में भी मुसलसल तेज़ी आती रही है और इसी अमल की बुनियाद पर अपोजिशन ने यह दावा करना शुरू किया कि हुकूमती इत्तेहादी अब अपोजिशन से राब्तों में हैं, वो हुकूमती पॉलिसियों से खुश नहीं हैं और अगर अपोजिशन चाहे तो 48 घंटों में हुकूमत गिरा सकती है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब एक ही पेज पर है। हम आपकी हुकूमत जो है 48 आवर्स में गिरा सकते हैं, क्योंकि हमारी बातचीत जो है वो उन जमातों के साथ हो चुकी है जिन्होंने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने में आपको वोट दिया है, वो आपसे खुश नहीं है। हमें तो सिर्फ 8 मेंबर्स की ज़रूरत है हुकूमत गिराने के लिए, लेकिन इस वक्त हमारे पास तकरीबन 25 मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के जो कि तैयार बैठे हैं, लेकिन हम अभी तक ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पहले सेनेट पे तवज्जो दें। नाज़रीन, ये नबील गबोल साहब का क्लिप आपने देखा। उन्होंने बड़ी बात में ये भी कहा था कि दावा ये किया था कि पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि अदम एतमाद की तहरीक जो है तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है और अगला वज़ीर आज़म भी डिसाइड कर लिया, वो बलूचिस्तान से आएगा। इन दावों में कितनी सदाकत है ये तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरह कुछ इसी तरह दावे जो है वो मुस्लिम लीग नून भी करती आई है और हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की बातें भी हो रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर भी रहे हैं, गुज़श्ता 3-4 हफ़्तों से वो कर रहे हैं। MQM हो, मुस्लिम लीग नून हो
مسلم لیگ کاف ہو یا BNP مینگل، تینوں اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت میں ضرور ہیں لیکن کچھ معاملات پر حکومت سے وہ ناراض بھی ہیں۔ کیا واقعی حکومتی اتحادی حکومت کو چھوڑنے کے لیے پر تول رہے ہیں؟ بات کریں گے BNP مینگل کے سینئر رہنما ثناء اللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب، یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ وفاقی حکومت کے اتحادی ان سے ناراض ہیں، پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے، اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ بلوچستان سے ہوگا۔ آپ کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی اہم اتحادی ہے، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ اگر کوئی تحفظات آپ کو ہیں تو وہ تحفظات کیا ہیں آپ کے؟ بلوچستان کے عوام کا بہت بڑا مینڈیٹ صدر اختر مینگل اور بلوچستان نیشنل پارٹی کو ملا ہے، تو ہماری خواہش یہی تھی کہ جو عمران خان صاحب کا ایک نیا پاکستان کا جو سوچ ہے، وہ سوچ جو ہے وہ پاکستان کے دور افتادہ علاقے، پسماندہ علاقے، یا وہ کیا کہتے ہیں کہ محرومی اور مایوسیوں کے شکار علاقے، ترقی کے عمل سے جو محروم رہ گئے ہیں، وہ علاقے جو ہیں ان کے ویژن کا حصہ ہوں گے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑے لائٹ موڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورننس کا جو طریقہ کار ہے یا حکومت کرنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ ہمارے PTI کے دوست ابھی تک اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم اتحادی ہیں ان کے، دیکھیں اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے 2-4 میکینزمز ہوتے ہیں، جو کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اونرشپ، اگر ہمیں بھی پتہ چلنی چاہیے کہ PTI کی گورنمنٹ ہماری ہے، اس کی ایک اونرشپ آپ اپنے جو الائز ہیں، آپ کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کو یہ اونرشپ کی فیلنگ یہ PTI ابھی تک دلوا نہیں سکی، کیونکہ بہت سے ڈیسیجنز میں یعنی 15 سے 20 بڑے فیڈرل لیول پہ ایڈوائزری کونسلز اور کمیٹیاں بنی، اس میں سے ایون بلوچستان کا ایک بھی نہیں ہے۔ ہم سب ایکسپرٹس ہیں، ہمیں سب کو جو ہے پاکستان کے معاشی، معاشرتی، سفارتی، CPEC سب معاملات پہ اچھی خاصے ہم سب اس پولیٹیکل سسٹم کا، اکنامک سسٹم کا حصہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کوارڈینیشن کا فقدان ہے۔ دیکھیں جو بہت بڑے میجر ڈیسیجنز ہوتے ہیں، آپ اپنے کولیشن پارٹنر کو، چاہے 2 یا 4 ہو، آپ ان کے ساتھ ایک کوارڈینیشن کا ہمیشہ آپ کا سلسلہ رہتا ہے، اور وہ کوارڈینیشن جو ہے ایک ٹرسٹ بلڈنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ میں بڑا اہم ادا کرتا ہے۔ جو تیسری بات ہے وہ ہے کنسلٹیشن، یعنی مشاورت کا عمل۔ دیکھیں اتنا بڑا، میں تو پہلے بھی یہ کہتا آ رہا تھا کہ پاکستان میں تمام جگہوں پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کرپشن اپنے انتہا کو چھو رہی ہے۔ بلوچستان جیسے صوبے میں 15-20 سالوں میں 62 سے 65% جو ہمارے وسائل ہیں وہ کرپشن کی نظر رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں کرپشن کے خلاف کوئی بہت بڑا ڈرائیو، بڑی موو نظر نہیں آتی۔ جبکہ اگر پاکستان میں نیب نے یا سپریم کورٹ نے کوئی ایسا ایکشن لیا بھی ہے، تو میں نے ہمیشہ تھرو میڈیا یا تھرو اپنے پرائیویٹ ڈسکشن میں PTI کے دوستوں کو یہ کہا ہے کہ احتساب کے عمل میں جو عدالتیں ہیں یا انصاف ہے، اس کو بولنا چاہیے، تحریک انصاف کو نہیں بولنا چاہیے۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب، بڑا زبردست آپ نے کمنٹ کہ انصاف کو بولنا چاہیے نہ کہ تحریک انصاف کو۔ بطور اتحادی جماعت جو آپ کے گلے ہم نے سنے بڑے سیریس ہیں، کیا کوئی ڈیڈ لائن دی ہے آپ نے PTI کو مطالبات کو پورا کرنے کے لیے؟ ملاقات ہوئی تھی مینگل صاحب کی اور عمران خان صاحب کی گزشتہ ہفتے ہی۔ عادل بھائی دیکھیں، ہم جو ان کے گورننس کے طریقہ کار پہ تھوڑی سی جو ہماری آبزرویشنز ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس میں اتنے شاید ہمیں معلومات نہیں ہیں، ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہماری جو آبزرویشن ہیں، دیکھیں ہم نے کولیشن پارٹنر کی حیثیت سے فیڈرل میں گورنمنٹ میں انہوں نے ہم سے کوئی منسٹری نہیں لی، ان سے کوئی مراعات نہیں لیے، ہم نے ان سے کوئی پورٹ فولیو نہیں لیا۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ جو تحریک انصاف آئے گا، بلوچستان سمیت پاکستان کے دور افتادہ پسماندہ علاقے، چاہے وہ پنجاب میں ہیں، سندھ میں ہیں، KPK میں ہیں، KP میں ہیں، یا گلگت بلوچستان اور ویسٹرن جو ہمارا پارٹ ہے، پرٹیکولرلی یہاں پر تعمیر و ترقی کا ایک جامع، ایک بہت بڑا کمپریہنسو سوشیو اکنامک پلان لانے کے لیے ایک بہت بڑی کنسلٹیشن کوارڈینیشن کریں گے، کیونکہ ہم ذاتی خواہشات پر سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ہمارے گلے شکوے اس دفعہ جو ریسنٹلی کوئی جو یہی دسمبر کے آخری ہفتے میں صدر اختر مینگل صاحب کی قیادت میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، ان کے ٹیم کے کچھ لوگ بھی اس میں موجود تھے، نئی ملک صاحب تھے، شہریار صاحب تھے۔ ہم نے یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی، اس پہ انہوں نے ایک کمیٹی تو بنائی ہے، لیکن وہ کمیٹی ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوا، اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، اور اگر وہ کمیٹی بیٹھتی ہے اور ہم تقریباً ٹرانسلیٹ کر پاتے ہیں اپنے اس الائنس کو کچھ ریئلٹیز
کچھ حقیقت پسندانہ سوچ کے تحت جس طرح مثلاً آنے والی PSDP 2019 اور 20 جو بننے والی جا رہی ہے، آیا اس میں وہ بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کس طرح کرتے ہیں، CPEC میں بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کس طرح کرتے ہیں، NFC کے حوالے سے بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کس طرح کرتے ہیں، بلوچستان میں جو گورننس ہے آیا وفاقی حکومت اس گورننس کے سسٹم کو اسٹرکچر سے مطمئن ہے، نہیں ہے تو بلوچستان میں ایک اوورہال براڈر چینج کی طرف، تبدیلی کی طرف وہ کس طرف دیکھتے ہیں۔ ہم 5 6 7 8 چیزیں ہم نے بڑی کمپریہنسو ان کے سامنے رکھے ہیں، اور اگر ان میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ہم 6 7 مہینے یقیناً چیزوں کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے باوجود بھی وہ یہ سمجھیں گے کہ جی ہم چیخنے چلانے والے لوگ ہیں، نہیں، ہم بڑے سوبر، ہم بڑے سینسیٹیو، ہمارے اوپر پریشر ہے، ہم آپ والی بات ہے کہ ہم 3 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے ہماری سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے 19 20 تاریخ کو گوادر میں، تو اس میں بھی یقیناً ہماری سینٹرل کمیٹی گو کہ ہم جتنی چھوٹی ہے، ثناء اللہ بلوچ صاحب دیکھیں، NFC ہو، CPEC ہو، گورننس کے مسائل ہوں، بلوچستان میں کرپشن کے خلاف ڈرائیو نہیں ہے، یہ ڈرائیو شروع نہیں ہو پا رہی، یہ 3 4 آپ کے بڑے بڑے جو اعتراضات ہیں، مطالبات ہیں، اگر پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تو اگلا قدم کیا ہوگا آپ کا؟ ہماری سینٹرل کمیٹی جس طرح میں نے کہا فرسٹ ریویو ہوگا ہماری گورنمنٹ کا، کولیشن پارٹنر کے جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ، اس کا ریویو جو ہے 19 20 تاریخ کو جو ہماری سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہے گوادر میں، یقیناً اس میں ہم ایک کمپریہنسو ایک ریویو کریں گے اپنی اس کیا حاصل کیا، کیا کھویا گیا، کیا پایا اس پارٹنرشپ سے، اور ہماری خواہش تھی کہ اس سے پہلے ہماری کوئی بہت بڑی کمپریہنسو میٹنگ ہو جاتی، لیکن یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کی کوئی میٹنگ 19 20 سے پہلے مجھے نہیں لگتی ہے کہ ہو، اگر ہو جائے تو مچ بیٹر، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنی پارٹی کو، اپنی سینٹرل کمیٹی کو کچھ بتا سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری سینٹرل کمیٹی جو ہے وہ کنونس نہیں ہوتی، سینٹرل ایگزیکٹو جو ہماری باڈی ہے وہ کنونس نہیں ہوتی بہت سی چیزوں پر، وہ ہمیں کیا جو ڈائریکشنز دیتے ہیں، 3 مہینے دیتے ہیں، 6 مہینے دیتے ہیں، ویسے ہم نے ہر جگہ، اقتدار اختر مینگل صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم بے صبرے لوگ نہیں ہیں، ہم 1 سال تک انتظار کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ 1 سال تک جو طریقہ کار جس وقت جا رہا ہے PTI کی حکومت کے، جو ہو سکتا ہے ان کی رفتار بہت تیز ہے، ہم اس رفتار کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن بہت سی خامیاں ہیں اس میں، ایز اے پارٹنر، ایز اے کولیشن پارٹنر ہم یہ مجبوراً کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو طریقہ کار، حکمت عملی اور اپنی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ایک کمپریہنسو پیکج پلان اور وہ دینا پڑے گا۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، کوئٹہ سے بڑی بات میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات ہوگی کہ سیاستدان ہی نہیں، ٹیچرز، سرکاری محکمے اور سپریم کورٹ بھی نیب سے کیوں ناخوش ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، ٹیچرز ہوں یا معزز عدالتیں، نیب سے ہر کوئی گلہ مند اور ناخوش دکھائی دے رہا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے وفاقی دارالحکومت میں ہسپتالوں کی کمی کے مقدمے کی سماعت کے دوران نیب کی کارکردگی پر ایک بار پھر سوال اٹھائے۔ سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الحسن نے سوال کیا کہ اسلام آباد میں بحرین حکومت نے ہاسپٹل بنانا تھا جس کے لیے CDA نے زمین دینا تھی، اس کا کیا ہوا؟ جس پر CDA کی جانب سے بتایا گیا کہ زمین کے حصول پر نیب نے انکوائری شروع کر رکھی ہے، جس کے بعد زمین منتقل نہیں کی جا سکتی۔ چیف جسٹس نے CDA کو تاکید کی کہ نیب زیادہ اہم ہے یا عدالتی احکامات۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ 1 دن میں زمین الاٹ کی جائے ورنہ چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر نیب پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ ایک درخواست آتی ہے اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا آپ شروع کر دیتے ہیں۔ کیا نیب کے علاوہ سارے چور ہیں؟ کیا صرف نیب کے لوگ سچے ہیں؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بحرین حکومت 10 ارب روپے دینے کو ترس رہی ہے اور نیب ہر معاملے میں انکوائری شروع کر کے سسٹم روک دیتا ہے۔ نیب سپریم کورٹ کے احکامات کی تذلیل کروا رہا ہے، یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ کوئی بھی کسی بھی نیت سے نیب کو درخواست دے تو نیب کارروائی شروع کر دیتی ہے۔ ان کے بقول لاہور میں نیب کی ایک خاتون ہے جو لوگوں کو بلیک میل کرتی ہیں اور اپنے کام کروا رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ نیب پورے ملک کو بدنام کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے طلب کیے جانے پر آج چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال چیف جسٹس کے چیمبر پہنچے، جہاں اس کیس کی ان چیمبر سماعت ہوئی۔ چیئرمین نیب نے ہاسپٹل کی زمین کے معاملے پر وضاحت دی کہ نیب نے زمین کی منتقلی سے CDA کو نہیں روکا، صرف اندرونی انکوائری کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس کی جانب سے نیب کے خلاف دیے جانے والے ریمارکس کیا نیب کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے اور کیا نیب کو اپنے رویے اور قانون میں تبدیلی لانی چاہیے؟ بات کریں گے نیب کے سابق پروسیکیوٹر، اسپیشل پروسیکیوٹر اور سابق لاہور ہائی کورٹ کے جج شاخاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاخاور صاحب، نیب کی کارکردگی پر بار بار سوالات اٹھائے
جاتے ہیں آج بھی بڑے اہم کافی سخت ریمارکس دے چیف جسٹس صاحب نے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیا سمجھ رہے ہیں آپ, وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں عادل صاحب, بات یہ ہے کہ آج بھی میں اتفاقاً بینچ نمبر 1 میں موجود تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جبکہ سپریم چیف جسٹس آف پاکستان نے خاصے سخت ریمارکس دیے اور انہوں نے وہاں پہ موجود جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے نیب کو, ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ نے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے نتیجے میں بھی آپ نے ایک انکوائری شروع کر دی. تو انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ ہمیں بڑے افسوس سے ایک بات کرنا پڑ رہی ہے کہ ہم نے جو استثناء دیا ہوا تھا چیئرمین نیب کو, جو کہ سابق آنریبل جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, کہ وہ ہمارے کورٹ میں پیش نہ ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ استثناء جو ہے یہ ختم نہ کرنا پڑے. تو انہوں نے چیئرمین نیب کو بھی اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کو بھی بہرحال اپنے چیمبر میں طلب کیا اور انہوں نے عدالت میں بھی اپنے بہت زیادہ نیب کی کارکردگی پر جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اور خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہر چیز کی انکوائری شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور لوگوں کے نام جو ہے وہ پبلش کر دیتے ہیں, اناؤنس کر دیتے ہیں, جس سے ان کو بڑی ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے بارہا انتباہ کر چکے ہیں نیب کو کہ وہ لوگوں کی انکوائری جو ہے وہ کرتے ہوئے اور انکوائری جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے پورا ہوم ورک کر لیا کریں. تو اس طرح کی یہ شکایات جو ہیں نیب کے خلاف ہیں. اور آپ نے جیسے فرمایا کہ کہیں نیب جو ہے وہ کسی پریشر کے انڈر تو نہیں ہے, تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ پریشر کے انڈر ضرور ہیں. ایک تو حکومت کے جو وزراء ہیں, ایون پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی کئی دفعہ نیب کی کارکردگی پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اپنے جو ہے ڈسپلیئر شو کیا. اور اوپر سے جو اپوزیشن ہیں اور جن کو وہ گرفتار کرتے ہیں وہ بھی نیب کے خلاف ایک کافی اچھا شاکار صاحب, نیب چیئرمین نے گزشتہ دنوں اپنے ادارے کا بھرپور دفاع کیا, 2-3 مختلف سپیچز ان کی سامنے آئی, لیکن آج چیف جسٹس نے ایک بڑا سوال اٹھایا کہ کوئی بھی کسی بھی نیت سے نیب کو درخواست دے تو نیب لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب نیب کے قوانین بدلنے کا وقت آ گیا ہے اور اس وقت جو ہے چیئرمین نیب خود بھی انڈر پریشر ہیں پرفارم کرنے کے لیے؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیب کو کسی پریشر میں نہیں آنا چاہیے. وہ ان کے پیش نظر جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ صرف میگا کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کی کوگنیزنس لیں, اور ان کی جو 3 سٹیجز ہوتی ہیں, پہلی ایک کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے, اس میں پورا ایک ہوم ورک کر لیں اور دیکھ لیں کہ واقعی اگر کسی کے خلاف کوئی ایسا مواد موجود ہے کہ جس کی آگے پراپر انکوائری. ٹھیک ہے, شاخاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت بہت شکریہ. ناظرین, امید ہے آپ نے آج کا پروگرام انجوائے کیا ہوگا. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے شدت سے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.